قرار دیتے ہیں، اور تبھی معروف امریکی جریدہ فورن پالیسی بھی اپنی انتظامیہ کی افغان حکمت عملی پہ ان الفاظ کے ساتھ تبصرہ کرتا ہے کہ بیڈ آرگومنٹس نیور ڈائی، دے جسٹ گو ٹو افغانستان، یعنی غلط دلائل ختم نہیں ہوتے، وہ افغانستان بھیج دیے جاتے ہیں۔ اگلے 18 ماہ خونی ہیں، اس خطے میں دنیا کی واحد سپر یا ہائپر پاور اس جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں اگر وہ فتح یا وکٹری اپنی جبیں پر چمکتا دیکھنے کی خواہاں نہیں تو شکست کا داغ بھی کسی طور اپنے دامن پر لگا نہیں دیکھنا چاہتی۔ ابتدائی طور پہ اگلے 18 ماہ کے بعد افغانستان سے صدر اوباما کے فوجی انخلا کے اعلان کے بعد امریکی عہدیداران مختلف وضاحتیں کر رہے ہیں کہ یہ انخلا کے محض اس آغاز کا اعلان ہے جس پر زمینی اندازوں کے مطابق نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور میری اس نشست میں چند ماہ پہلے جس طالبان کی کوئٹہ شورا کا تذکرہ ہوا تھا، امریکی نہ صرف اب بھی اس کی موجودگی اور خاتمے پر اصرار کر رہے ہیں بلکہ وہ بیت اللہ محسود جسے پاکستان اپنا دشمن تصور کرتا تھا، امریکہ اس کے خاتمے کے بعد اب سراج الدین حقانی نیٹ ورک کے صفائی کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے، جو کہ پاکستانی سرحدوں سے پار افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوج سے برسر پیکار ہیں۔ پاکستان اپنے قبائلی علاقوں میں موجود پاکستانی طالبان کے خلاف بھرپور کارروائی کرتا بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور غالباً امریکیوں کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے کہ ان کی جانب سے ڈو مور کا منترا اب اس ریاست کے باشندوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، جو ہر روز اپنے شہروں، گلیوں، محلوں، بازاروں، مسجدوں میں اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے اب ان کے ڈو مور کو ڈائی مور کا حکم سمجھتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امریکہ کی شکست نہیں چاہتا، لیکن اپنی مزید بربادی بھی پاکستان کو منظور نہیں۔ 80 کی دہائی میں سوویت افواج کی افغان سرزمین پر شرح اموات 5 افراد فی ہفتہ تھی، اور اس وقت وہاں نیٹو افواج کی اموات اوسطاً ہر ہفتے 9 ہو چکی ہیں۔ لیکن جو کچھ اس وقت سرزمین پاکستان پہ ہو رہا ہے، نہ تو اس کا احساس امریکہ سے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے طلبگار ہمارے حکمرانوں کو ہے، اور نہ ہی شاید انہیں جن کے بارے میں پہلے عرض کیا کہ وہ ہمیں ڈو مور اور ڈائی مور کہے جاتے ہیں۔ اور یہ المیہ یہ ہے کہ تاریخ کے نازک لمحات جب یہ تمام خطہ ایک ہنگامہ خیز تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے حکمراں علاقے یا ملک کی تو درکنار اپنے بچاؤ کی اسٹریٹجی بھی ترتیب دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس لمحہ امریکی یا دیگر عالمی قوتوں سے ان اہم ترین حساس معاملات پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے یا زرداری، گیلانی، رحمان ملک اور حسین حقانی صاحبان۔ میں ہر روز ہر طرف ہوتے دہشت گردی کے واقعات کے پس پردہ عناصر کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے قاصر ہوں، کیونکہ عزت مآب رحمان ملک صاحب کبھی ان کارروائیوں کے فوراً بعد ذرائع ابلاغ پہ طلوع ہو کے ذمہ داری طالبان جنہیں وہ ظالمان کہتے ہیں ان پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی بھارت کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، اور اب بلیک واٹر کی موجودگی پر اپنے استعفے کی پیشکش کے بعد میں ان کی جانب سے نیو یارک ٹائمز میں خود CIA کے ترجمان کی طرف سے بلیک واٹر موجودگی کے اعتراف کے بعد ان کے اظہار خیال کا منتظر ہوں، خصوصاً نیب اور عدالتوں میں آئل فار فوڈ پروگرام زیر بحث آ جانے سے پہلے۔ دہشت گردی کے واقعات پر میں نے گفتگو سے اکثر استناد کیا ہے کہ ایک تو مذہب کی اس وحشت و بربریت میں کوئی دو آرا نہیں، اور ان میں جو بھی افراد یہ گروہ ملوث ہیں ان کی کسی بھی طور حتمی انداز میں خود حکومت، ہمارے ذمہ داران ہی اتنا بتانے سے بھی قاصر ہیں کہ آخر ان کی واضح پالیسی ہے کیا ان تمام عناصر کے بارے میں۔ یہ کون سے عناصر ہیں جو لاہور، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ہر علاقے کو حلب منشا کسی بھی وقت لہو میں غسل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر طالبان ہیں تو کیا یہ قبائلی علاقے چھوڑ کے شہروں میں آ گئے ہیں؟ اگر کوئی اور کالعدم جہادی تنظیمیں ہیں تو کیا وہ طالبان کے خلاف قبائلی علاقوں میں کارروائیوں کے نتائج کے طور پہ شہری علاقوں میں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں؟ تو کیا ان سب تنظیموں کا اتحاد ہو گیا ہے؟ یہ تو ایک انتہائی عجیب، حیران کن اور خطرناک ترین نظریہ ہوگا۔ اور اگر ان کے پیچھے بھارت ہے یا کوئی اور ملک ہے تو رحمان ملک صاحب مفتی تقی عثمانی یا رفیع عثمانی صاحبان سے فتوے کیوں لیتے پھر رہے ہیں؟ اور پھر بھارت پہ الزام وہ بار بار ملک کے اندر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ حوصلہ ہمت غیر ملکی دوروں یا مغربی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ شاید تمام دریا کو کوزے میں بند کرتا ایک جملہ اس وقت قوم کے سامنے ہے، اور وہ ہے قیادت کا فقدان، لیڈرشپ کرائسس، اور وہ وقار، عزت، حوصلہ یا کریڈیبلٹی
جو جمہوریتوں، آمریتوں، بادشاہتوں کی بحث سے ہٹ کے کسی بھی طرز کی حکمرانی میں ایک کم سے کم نچلی سطح پر ہی صحیح لازم ہوا کرتی ہے. ہم بدقسمتی سے اس سے بھی اس وقت محروم ہیں. اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز اکابرین جو قوموں کے لیے مشعل راہ ہوا کرتے ہیں، ہمارے ہاں وہ تمام حضرات اگلے چند روز کے دوران عدالتوں، ذرائع ابلاغ، محلوں، گلیوں، بازاروں، چوباروں، چوراہوں، دنیا بھر میں اپنی بدعنوانیوں کے قصوں، بدعمالیوں کی داستانوں اور اپنے خلاف کارروائیوں، احکامات، سزاؤں، مقدمات، کمال ڈٹائی کے ساتھ وہ سننے جا رہے ہیں. ان پہ گفتگو پروگرام کے اگلے حصے میں، لیکن پہلے اس خطے میں اترتی مزید امریکی فوج جو بہرحال اگلے 18 ماہ میں وہ فتح چاہتی ہے جو اسے اب تک نہیں مل سکی، اسے کس طرح اب آنے والے عرصے میں پاکستان پر دباؤ مزید بڑھانے سے روکا جا سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی.